اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا جس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے وہ میرے حکم کے مطابق میرے نبی کی تعلیم پڑھے سیکھے، اس پر عمل کرے، وہ دنیا بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی۔ قابل احترام والدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور عادات اور اعمال تو بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم ابتدائی باتیں سونے سے پہلے واش روم جانے کی اور کپڑے پہننے کی کچھ دعائیں اور کچھ طریقہ کار بتانا چاہتے ہیں۔ ہم بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بچے تو معصوم بچے ہیں، بچپن سے ہمیں اس کو سکھاتے رہیں گے، ہماری خواہش بھی اب سکھاتے رہیں، سال گزر جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں گے دعائیں بھی کریں گے، عمل بھی کریں مسنت مطابق، ان کے گھر میں برکت آئے گی، ان کی وجہ اللہ ہمارے بخشش فرما دیں گے، ان کے ماں باپ کی بخشش فرما دیں گے۔ ہم اسی فکر میں بچوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کچھ ان باتوں میں سے کچھ باتیں ہم آپ کو بتا دیں۔ آج ہم رات کو نبی علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، اس پر صبح کیسے اٹھتے تھے، واش روم کیسے جاتے تھے، کیسے نکلتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، آئینہ کیسے دیکھتے تھے، یہ چیزیں بتانی ہے۔ آپ سے درخواست تھوڑا سن لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو خوشی بھی آئے گی، آپ کو عمل کرنا بھی آسان بھی ہوگا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف لاتے باوضو ہوتے، بستر بیٹھ کے آخری دونوں قل یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کرتے، پھر پورے جسم پہ پھیرتے، یہ گویا سنت ہو گئی۔ ہم بچوں کو کہتے رہتے بیٹا ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھیں، آیت کرسی بھی، سورہ بقرہ آخر رکوع آخری تینوں قل پڑھیں، اور صبح سے ہم خاص دعا اور خصوصاً سونے کی دعا، تمام والدین درخواست سونے کی دعا پر غور فرمائیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہمارے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب سو رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں۔ اللہم بسمک اموت ہو، میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں، آپ کا نام لے کر اٹھوں گا۔ سونے سے پہلے انسان عزم کر کے میں مر رہا ہوں، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نیند چھوٹی موت ہے۔ ہر انسان کی روح اوپر چلی جاتی ہے، جب اللہ جس کو مقدر میں ہوتا ہے زندہ رکھنا واپس بھیج دیتے ہیں، جس کو مقدر نہیں تو مرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے موت سے پہلے دعا پڑھنے کی، پھر یہ دعا پڑھ کے سونے کی طریقہ بتایا، تو ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے۔ اور ہم بچوں کہتے ہیں دوسرا کام یہ کریں، ہم دل میں اللہ سے بیٹھ کے دعا کریں بستر پہ کہ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے سارا دن ہم نے گزارا، اللہ کے حکم کی کتنی خلاف ورزی ہوں کہ کہیں نماز میں، قرآن میں، ماں باپ نافرمانی میں، اور بھی بہت سارے میں، ہم اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں، اور جن جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے ہم ان کو معاف کر کے سوئیں۔ یہ ہم بچوں کو ہدایت دیتے ہیں، آپ سب کو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ عادت بنا لیں۔ دیکھیے نا، اگر ہم سارے مسلمان اس طرح ہی عادت بنا لیں، اللہ سے معافی مانگے سوئیں، اللہ کی مخلوق سب کو معاف کر کے سوئیں، بتائیے وہ گھر کیسے جنتی بن جائے گا؟ لڑائی نہیں ہوگی، سارے گھر والے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، سارے گھر والے اپنے سارے ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، مسلمانوں کو، تو اس گھر میں جنت کی منظر ہی ہوگا، جنت کا منظر ہی پہ ہو جائے گا، رحمت سکون ہوگی۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے سونے سے پہلے سرما لگانا، اور بستر کے تکیے کے نیچے مسواک۔ آج ہم سرما بھی نہیں لگاتے ہیں، بچوں کو نہیں لگاتے، گھروں میں معمول ہی نہیں ہے۔ سرما لگانا سنت بھی ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، چشمے سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام کرتے، آپ نے سنا ہوگا ہر نماز سے پہلے مسواک، دن میں ہر مہمان سے ملاقات سے پہلے مسواک، رات کو سو کر جب بھی آنکھ کھلتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کرتے۔ ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، پاک صاف، جب وہ بات کرے اگلے کو تکلیف نہ ہو، دانت چمک رہے ہوں، منہ میں بدبو نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے 1000 روپے کے کپڑے پہنے، دانت میلے گندے، بعض کے دانت دیکھنے کے نہیں ہوتے، بعض کے میل لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ہمیں اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے دانت صاف ہونے سے سب سے زیادہ صفائی منہ دانت کی رکھنی چاہیے، اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس کی بھی پابندی کریں۔ بچوں کو بچپن سے صفائی، خصوصاً منہ کی صفائی کا اہتمام کرائیے، آپ بھی اس کا اہتمام فرمائیے، ورنہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کے بندوں کو بھی دانت گندے وہ بات جب کرتے ہیں اگلے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ آپ کا نام لے کے مر رہا ہوں، آپ کا نام لے کے اٹھوں گا۔ صبح اٹھتے ہی سنت طریقہ بستر پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو مٹھی بند کر کے آنکھوں میں گھمانا، تاکہ آنکھوں کو خمار ختم ہو جائے۔ ہم بچوں کو بتاتے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں،
پھر دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کہ ہم مر گئے تھے، نیند میں آتا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ ہم مر گئے تھے، اس اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، جگا دیا۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں موت سے ہر وقت موت ہی ہے کہ جب انسان موت سے ڈر جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا تو کتنا اللہ کی پیارا ہوگا، اس کو گھر پیارا، اندر اخلاق اچھے ہو جائیں گے، سب سارے گھر والے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، غصہ ناراضگیاں نہیں ہوں گی۔ اچھا جب سو کر اٹھ گئے، اب واش روم جانا تو تقاضا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ اس میں غور کریے گا کہ واش روم جانے سے پہلے ننگے سر ڈھک کے جاؤ، جوتا پہن کے جاؤ، ننگے سر ننگے پاؤں نہیں جانا چاہیے۔ ایک باہر کھڑے کو دعا پڑھو، کیا دعا بتائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، براہ راست آپ کی پناہ میں شیطان مردوں کے شر سے، شیطان عورتوں کے شر سے، کیونکہ ہر مسلمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہر آن فرشتے رہتے ہیں۔ جب کوئی انسان ناپاکی کی طرف جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ واش روم میں شیطان حرکتیں کرتے ہیں، دیکھا نہیں، بعض دفعہ گر جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی کئی دفعہ گاؤں دیہات میں دعا پڑھے بغیر انسان پیشاب کرتے ہیں، سانپ نکل کے ڈستا ہے، آدمی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، حفاظت کی کہ پہلے یہ پڑھ لو، اس دعا پڑھنے والے کو اللہ خود حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان پڑھ لیتا ہے، شیطان آتے بھی تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک تو یہ اس سنت کو اپنا دیا، ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، ہم اس توجہ نہیں دیتے۔ ہم تو بچوں کو سکھا رہے ہیں، ماں باپ کو بتایا جا رہا، آپ بھی اسی فکر سے بچوں کو بولیے کہ بھئی دعا پڑھ کے جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ۔ اسی طرح جب واش روم سے باہر آؤ، سنت طریقہ جب داخل ہو الٹا پاؤں پہلے رکھو، جب باہر ہو تو پہلے سیدھا پاؤں رکھو، کیا پڑھو؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی، تمام تعریف اس میرے رب کے لیے ہیں، اللہ کی، جس نے میرے جسم سے نجاست اور غلاظت دور کر کے مجھے عافیت سلامتی واپس لے آئے۔ دیکھیں نا کتنے زبردست دعا ہے۔ انسان کا ایک پیشاب پخانہ رک جائے کیا بنے گا، تڑپ تڑپ کر مر جائے گا مچھلی کی طرح۔ ہم نے بچوں کو واقعہ سنائی، پولیس والوں کو، بہت پرانی بات ہے، اس کے پیشاب بند ہو گئے 14 دن، پھر ان کا ایک ایک بال سے پیشاب نکلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تکلیف سے بچایا۔ واش روم جاؤ تو یہ دعا پڑھ، نکلو تو یہ، سو تو یہ، سو کر اٹھ دے۔ پھر جب انسان چھینک آتی ہے چلتے پھرتے، اس کے بھی ایک ادب بتایا حدیث میں، جب چھینک ہے تو کہو الحمدللہ، اور یہ بھی بتایا جب چھینک آتی ہے انسان دل و دماغ کی بہت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے حکم ہے، تعلیم ہے کہ جب چھینکے تو دور ہٹ جاؤ، کپڑا رکھ لو، ہاتھ رکھ لو، تاکہ اس کی چھینکیں، گندگی کی چھینکیں کسی اور پہ نہ جائے، وہ بہت مرض ہوتا ہے۔ تو انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میری بیماری دور ہوگی۔ علماء کرام زبردست بات فرماتے ہیں، اس پہ ہم سب کو غور کریں۔ بولے ایک شکر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ جب چھینک آتے، ایک چہرہ میرا کتنا خراب ہو گیا تھا، تیرا شکر ہے چہرہ واپس کر دیا۔ ہم بچوں سے کہتے رہتے ہیں بیٹا دیکھو جب چھینک آتی کیسے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تھوڑا غور کرو، اپنی کبھی فوٹو بنا لو، کسی ڈرونی شکل ہوتا ہے، آپ خود بھی ڈر جاؤ کہ آپ کی امی ابو ڈر جائیں گے ہمارے بیٹا ہے ہماری بیٹی نہیں۔ تو اس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اپنے چہرہ ہمارا واپس خوبصورت کر دیا۔ اگر ویسے ہی رہ جاتا جیسے چھینک آئی تو خود بھی پریشان ہوتا، ساری مخلوق اس سے ہنستی۔ تو اللہ کا شکر ہے، حدیث شریف میں جب چھینک ہے الحمدللہ کو، سننے والا یرحمک اللہ کا ہے۔ اس طرح آئینہ بھی دیکھتے ہیں، آئینہ بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی دعا بتائی۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر ہر حفاظت اور دعا اللہ سے پناہ۔ اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تم کتنے مجھے خوبصورت چہرہ بنایا، برابر آنکھیں لگائی، ناک کے حصے بھی برابر ہے، کان برابر ہیں، ہونٹ برابر ہیں، سارا جسم، اگر ایک کان ایک جگہ ہوتا ہے، ایک کان دوسرا، ناک ایک جگہ پھر ہوتا کوئی صحیح تھا، یوں ہونٹ نیچے ہوتا ایک اوپر ہوتا، آنکھ ایک، کیسا برا لگتا کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے خوبصورت چہرہ بنا۔ آپ سے درخواست ہے جیسے میرا چہرہ خوبصورت کرا ہے، میرے اندر کو بھی صحیح کر دے، میرے اخلاق اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، میں اچھے کام کروں، گناہوں سے بچوں، آپ کی نافرمانی سے بچوں، یہ دعا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، آج اتنی مختصر باتیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چھوٹی سی بات ہو گئی پھر بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، تو آگے یہ ہم نے کیا بتانا، اب آپ سنیں نہ سنیں آپ کی مرضی ہے، ہمارے کو بتانا فرض ہے۔
انشاءاللہ جو اس پہ عمل کریں گے، اس کی فکر سے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، بات سمجھانے میں سکون آئے گا، نکلنے میں سکون آئے گا، رات میں سکون آئے گا، صبح اٹھنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ السلام